متقیوں سے ہی قربانی ہو یا دیگر اعمال ہو جو اہل تقویٰ ہوتے ہیں انہی سے قبول ہوتی ہے۔ تو یہ تاریخ انسانیت کی پہلی قربانی تھی۔ سب سے پہلی قربانی تاریخ انسانیت کی حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں لڑکے، مفسرین نے جن کا نام حابل اور قابل کہا، اور مسئلہ نکاح کا تھا اور اس مسئلے میں اختلاف ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو مشورہ دیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے اپنی قربانی پیش کریں، اور جب وہ اپنی قربانی پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، جس کی قربانی قبول کی جائے گی اس کے مطابق کیا ہے فیصلہ کیا جائے گا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو دونوں بیٹوں نے قربانی قبول کی، ایک کی طرف سے قبول ہوا، ایک کی طرف سے قبول نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے، مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں حابل کی طرف سے قربانی قبول ہوئی، قابل کی طرف سے قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قبول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً بلا شبہ واقعی قربانی جو ہے یا دیگر کوئی بھی اعمال ہو، قرآن نے خصوصیت کے ساتھ قربانی کے ضمن میں اس کو بیان کیا، لیکن اس کا مفعول جو ہے اس کو محذوف رکھا تاکہ اس کی عمومیت رہے، یعنی جو بھی نیکی جو بھی خیر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو اسی بندے کا قبول ہوتا ہے جو تقوی والا ہوتا ہے، جس کا عمل پرہیزگاری پر، جس کا عمل اخلاص پر، جس کا عمل اللہ کی محبت پر موقوف ہوتا ہے، جو اپنے عمل میں اخلاص استعمال کرتا ہے، جو اپنے عمل میں اللہ کی محبت، اللہ کی چاہ میں جتنا بڑھ کر وہ عمل کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو قربانی کا جو فلسفہ بیان کیا گیا اسی کے ساتھ ہمیں ایک سبق بھی دے دیا گیا۔ وہ کیا سبق دیا گیا کہ ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے صبح سے شام تک ہمہ و اقسام کی عبادتیں، کچھ فرض کی صورت میں، کچھ واجب کی صورت میں، کچھ سنت اور مستحبات کی صورت میں ہم پر لازم ہے، جس میں نماز بھی ہے اور دیگر اعمال خیر بھی ہیں۔ تو ان سب کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے؟ ان سب کی قبولیت کا دار و مدار للہیت ہے، اخلاص ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا قرآن کریم میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، بے شک کیا ہے میری قربانی اور میری زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، جو عالمین کا پروردگار ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت بینات کو سامنے رکھ کر فقہا نے فرمایا کہ قربانی سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں۔ پڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ قربانی دینے والے کا ذہن جو ہے اس آیت کے مفہوم کی طرف متوجہ ہو، وہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے، وہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے۔ قربانی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، قربانی نام و نمود کے لیے نہیں ہے، قربانی فقر و مباحت کے لیے نہیں ہے، بلکہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی رضا جوئی ہے۔ جو بندہ قربانی دے مقصد اس کا ریاکاری ہو، لوگ کہیں کہ بھئی وہ کتنی قربانیاں دیتا ہے اور کتنا مہنگا کیا ہے دمبا لا کر ہی قربانی دے رہا ہے، اس طرح کے اگر غلط فاسد خیالات کے ساتھ وہ قربانی دیتا ہے تو اس کی قربانی کا کوئی اجر و ثواب نہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ایسے ہی دیگر اعمال خیر کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اخلاص و للہیت ہو، وہ نیک کام کر رہا ہے اخلاص و للہیت ہو، وہ کسی کی مدد کر رہا ہے اخلاص و للہیت ہو۔ ریاکاری اور دکھاوا، لوگوں کی تعریف اگر اس میں شامل ہو جائے، یہ نیتیں، یہ اغراض کیا ہے آپ عمل کرنے والے کی عمل میں شامل ہو جائیں تو وہ اس کو برباد کر کے رکھ دیتے، برباد کر کے رکھ دیتے۔ مشکاہ شریف زجاجہ کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نماز پڑھنے والے بھی آئیں گے، روزہ رکھنے والے بھی آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کی امید لے کر آئیں گے، تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جا کر اجر و ثواب تلاش کرو جن کو دکھانے کے لیے تم عبادت کرتے تھے۔ آج میرے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، میرے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، ان کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم عبادت کرتے تھے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی بت کے سامنے جھکے، بت کی عبادت کرے، بت کو معبود مانے، پتھر کو معبود مانے، درخت کو معبود مانے۔ شرک یہ بھی ہے کہ بندہ کیا ہے اللہ کی عبادت مخلوق کو دکھانے کے لیے کرے، اس نیت سے کرے۔ اسی لیے کہا گیا، حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو نماز پڑھے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جو صدقہ کرے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جو روزہ رکھے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، قربانی جو اہم عبادت ہے، اس عبادت کے ذریعے ہمیں کیا سبق دیا گیا، کیا سیکھ دی گئی؟ غالباً پہلے دن بہت سے لوگوں نے قربانی کی ہوگی، آج کچھ لوگ کر رہے ہوں گے اور کل کچھ لوگ کریں گے اپنی اپنی سہولت سے، لیکن حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس قربانی کی عید سے ہمیں کیا فلسفہ ملتا ہے، ہمیں کیا سبق دیا جاتا ہے، کیا درس دیا جاتا ہے؟ صرف اتنا نہیں کہ ہم قربانی کے دن، عید کے دن کیا ہے، نئے کپڑے پہنے، نہائیں دھوئیں، یہ تو اچھی بات ہے، اور نماز پڑھ کے خاموش ہو جائیں، اتنا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک سیکھ ہے، ایک سبق ہے ہمارے لیے، اور وہ سبق یہ ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ کی بارگاہ میں جو تقوی والے ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ جب عمل کرتے ہیں پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا جوئی کے ساتھ، تو انہی کا عمل قبول ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، زندگی کے جو بھی ہمارے ایام ہیں جس میں ہم تھوڑا بہت کیا ہے، ہم سے غفلت بھی ہوتی ہے، ہم سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، پھر ہم خیر کی طرف آتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، جب خیر کی طرف آتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، تو اس وقت نیت جو ہے ہماری اخلاص والی ہو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو، ہم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں، ہم اپنے عمل میں جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا کریں، تو چھوٹا سا بھی عمل ہو، اگر اس میں اخلاص ہے، للہیت ہے، تو وہ برکتوں میں اس عمل سے کئی گنا زیادہ برکتیں اپنے اندر رکھتا ہے، جس میں ریاکاری شامل ہوتی ہے، جس میں دکھاوا شامل ہوتا ہے، جس میں اغراض فاسدہ شامل ہوتے ہیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، قرآن کریم نے قربانی کا فلسفہ بھی بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ قربانی اسی بندے کی قبول ہوتی ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اور یہی مفہوم ہمیں حضرت سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بھی دیا گیا، جیسا کہ میں نے عیدگاہ کے خطبے میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قربانی کی اہم جو تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، وہ یہی ہے کہ بندہ ہر آن ہر لمحہ اللہ کے امر کے سامنے سر خم تسلیم کر لے، اپنے سر کو جھکا دے، اللہ کے ہر حکم کو کیا ہے وہ خوش دلی کے ساتھ اور کشادہ دلی کے ساتھ اس کو قبول کرنے کی طرف مائل ہو۔ یہی در حقیقت کیا ہے، قربانی کا مقصد ہے، قربانی کا مفاد ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، جو بندے اپنی زندگی میں یہ اخلاص، یہ للہیت پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا ان کی زندگی میں برکتیں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جتنا اخلاص بڑھتا ہے اتنا زیادہ اس عمل کی برکتیں دنیا میں بھی ملتی ہیں بندے کو، اور آخرت میں بھی ملتی ہیں۔ آج بہت سے لوگ شکوہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے فلاں نیکی کی اور اس کا کوئی اثر ہمیں نہیں دکھا، ہم نے فلاں کام کیا اس کا اثر نہیں دکھا۔ اگر ہم غور کریں، اپنے اس عمل کا جائزہ لیں، تو ہمیں پتہ چلے گا بظاہر ظاہری صورت کے اعتبار سے تو ہم نے وہ عمل کر لیا ہے، لیکن اس کی جان، اس کی روح جو ہے وہ در حقیقت اللہ کی طرف توجہ تھی، للہیت تھی، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تھا، اخلاص تھا، وہ اس میں مفقود ہو گیا۔ اسی وجہ سے وہ عمل ہمیں اپنا اثر دکھاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بے شمار قرآن میں مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی، نماز کی برکت کیا ہے، تو اس کی برکت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ برائیوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے، بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ پھر نماز پڑھنے والا بے حیائی سے کیوں نہیں رکتا؟ پھر نماز پڑھنے والا فحش کاری سے کیوں نہیں رکتا؟ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس میں نماز کی خامی نہیں ہے، نماز پڑھنے والے کی خامی ہے۔ نماز میں تو وہ اثر ہے جب نماز کے انداز اور اصول سے پڑھی جائے، نماز کے حقوق کا پورا لحاظ کرتے ہوئے پڑھی جائے، تو ضرور اس کی برکتیں بندے کو میسر آتی ہیں، ضرور برکتیں بندے کو میسر آتی ہیں۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اسی طرح روزے کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا کہ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تم تقوی اور پرہیزگاری والے بن جاؤ۔ اور کئی روزدار ہمیں ایسے ملیں گے جن کے اندر پرہیزگاری نظر نہیں آتی، تو وجہ کیا ہے؟ ہم نے روزے کے حق کو نہیں سمجھا، روزے کی معنویت کو نہیں سمجھا، اس کے اندر جو اسلام ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اس خوبی کو ہم نے نہیں سمجھا، بلکہ ایک رسمی طور پر ہم نے کیا ہے اس عبادت کو ادا کر دیا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، قربانی آئی تو سوشل میڈیا میں صرف فوٹو ہی فوٹو نظر آتا ہے، بکرے کو لاتے ہوئے فوٹو،
बकरे के सिंग के फोटो, बकरे के पैर के फोटो, बकरे के साथ बैठे हुए फोटो, और जिस वक्त ज़ुबा किया जा रहा है उस वक्त, जब उसके जिस्म के टुकड़े किए जा रहे हैं उस वक्त, क्यों, क्या वजह है, इसकी वजह क्या है? हाज़िरीन मोहतरम अज़ानी गिरामी, ये तो मकाम इखलास है, मकाम लिल्लाहियत है। उस अमल के वक्त तो बंदे को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत है, और ऐसे वक्त में आप किसको बताना चाहते हैं, किसको समझाना चाहते हैं? जिसके लिए आप वो इबादत कर रहे हैं, वो मालिक तो आपकी एक एक अदा से वाकिफ है। और धीरे धीरे आज के दौर में इखलास क्या है, लिल्लाहियत क्या है, किस इबादत का क्या मफहूम है, उसका माना हमारे मुआशरे से खत्म होता जा रहा है। आप देखें, लोग उम्रा, हज वगैरह में हरम शरीफ पहुंचते हैं, खाने काबा का जो मंजर है ना, वो हर मोमिन को तड़पा देने वाला मंजर है। वो हकीकत में किसी शायर ने जो कहा उर्दू में, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या है दुनिया भूल गया, ये हकीकत है अपनी जगह। लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसे नमूने भी दुनिया में नजर आएंगे। कोई आदमी है ना, खाने काबा का गिलाफ पकड़ा हुआ है, और दुनिया को समझाने के लिए कि मैं यहां तक पहुंचा हुआ हूं, सेल्फी लेकर क्या है वो सेल्फी सोशल मीडिया पे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। खाने काबा सामने होते हुए अब उसे किसी और चीज की तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन चूंकि हमें बुनियादी तौर पर हमारे मिजाज में इखलास, लिल्लाहियत, वो सब कुछ खत्म हो गया। ये जो आदाब है इबादत के जो हमें सिखाए जाते थे, आज का दौर तो बहुत फास्ट है, और आज लोग गूगल से क्या है आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस बनने की कोशिश कर रहे हैं। हर मसला क्या है गूगल पे तलाश करना, गूगल से जो समझ में आया समझ लेना, और ये समझ लेना कि हम ही सही है और सारी दुनिया गलत है। अब तक जितने फुकहाए कराम, मुहद्दिसीन ने जो कुछ किया, जितनी उन्होंने मेहनतें की, वो सब कुछ नहीं है। ये हमारा जमाना है। एक एक चीज हमें सिखाई गई, हमें बताया गया कि जब आप नमाज में ठहरो तो अपनी निगाहों को क्या है सजदे की जगह पर रखो। क्यों? ताकि आपका खुशू मुतअस्सिर ना हो, आपकी तवज्जो इधर उधर ना हो। क्योंकि नमाज में, सही मुस्लिम की रिवायत का मफहूम है, नमाज में इधर उधर मुतवज्जे होना ये शैतानी तरीका है, शैतान का एक वार है। शैतान हमारी नमाज से, हमारी नमाज की बरकत को उचक लेना चाहता है, इसीलिए हमें इधर उधर मुतवज्जे करता है। एक एक चीज जो हमें समझाई गई है उसकी वजह यही है कि हमारे इबादत में इखलास पैदा हो जाए, हमारे इबादत में लिल्लाहियत पैदा हो जाए, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह से रजा, यही हमारी अमल की बुनियाद है। अगर ये है तो वो अमल कबूल है, अगर ये नहीं है तो बज़ाहिर वो कितना भी अमल करता रहे, दुनिया में भी उस अमल का कोई असर नजर नहीं आएगा, और आखिरत में तो अल्लाह ही बेहतर जाने। क्योंकि नुसूस शरइया तो साफ तौर पर ये बात समझाते हैं, जो मा सिवल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर इबादत करता है, जो अल्लाह की रिदा जो एक को पसे पुस्त रख कर दुनियावी मफादात के लिए, अगरज़े दुनिया के लिए, फासिदा के लिए, रियाकारी और दिखावे के लिए इबादत करता है, उसका कोई असर आखिरत में नहीं होने वाला, आखिरत में उसका कोई अजर सवाब नहीं मिलने वाला। तो हाज़िरीन मोहतरम अज़ानी गिरामी, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, बेशक इबादतें उसी की कबूल होती हैं जो तकवा वाला है, जिसके दिल में तकवा है और जिसके दिल में परहेजगारी है। और तकवा का माना ही मोहब्बत इलाही है, तकवा का माना ही इखलास है, तकवा का माना ही अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना है, तकवा का माना ही अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना है। तो हाज़िरीन मोहतरम अज़ानी गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमें माह ज़ुल्हिज्जा भी नसीब हुआ और ईद उल अज़हा की मुबारक साअत भी हमें नसीब हुई। और जितने साहब इस्तिताअत हैं उनमें माशाअल्लाह जिन्हें भी कुर्बानी की तौफीक अता हुई है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। क्योंकि कुर्बानी दर हकीकत एक मकसद कुर्बानी का ये भी है कि हम अल्लाह के बारगाह में अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी का इजहार करें। साल में एक मरतबा कुर्बानी देने की वजह क्या है? उसकी एक वजह, एक हिकमत मुहद्दिसीन फुक़हा ये बयान फरमाते हैं कि इसके ज़रिए साल भर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सेहत अता फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतें अता फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रिस्क में कुशादगी अता फरमाई। तो उसका शुक्रिया हम अल्लाह के उस हुक्म को पूरा करते हुए, जानवर को ज़ुबा करते हुए, उसकी कुर्बानी देते हुए एक शुक्रिया का इजहार का तरीका है।
اللہ کی ان نعمتوں کے شکر کے اظہار کا طریقہ ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ساتھ چند چیزیں قابل غور ہیں جو آج کے دور میں بہت زیادہ بار بار پوچھی جاتی ہیں، بار بار اس چیز کو لے کر کیا ہے بہت سی جگہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، قربانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابل میں آج کا کوئی عالم ان کی برابری نہیں کر سکتا، ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔ تابعی اسے کہتے ہیں جو صحابہ کو دیکھا ہو، جنہوں نے صحابہ سے استفادہ کیا ہو، اور علم حدیث میں آپ کے 5000 استاد ہیں، 5000 استاد ہیں علم حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اسی طرح امام مالک ہے، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہے، یہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور انہوں نے بالکل قریب اللہ کے رسول اللہ کے قریب رہنے والوں سے کیا ہے انہوں نے احادیث کو سیکھا ہے، دین کو سمجھا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صاحب استطاعت کے لیے قربانی واجب ہے، اور اس کے کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہیں، عید کا دن، آج کا دن اور کل کا دن۔ کل عصر تک قربانی کا وقت ہے، اور جو صاحب استطاعت قربانی دیتا ہے الحمدللہ، جو نہیں دیتا ہے اس کو دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال و دولت کی فراوانی عطا کی ہے، اور مال و دولت کی فراوانی عطا کرنے کے بعد بھی اگر وہ ہیلا بہانہ کر کے بلا عذر شرعی کیا ہے اس سے دور رہتا ہے تو ایک طرح کی ناشکری ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام ہجرت کے بعد 10 سال رہے مدینہ المنورہ میں، اور 10 سال بھی آپ نے قربانی دی، 10 سال بھی آپ نے قربانی دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے سامنے ہوتے ہوئے پھر آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا خصوصی مسئلہ کیا ہے اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ قربانی کے ایام میں چلتا ہے، حاضرین محترم عزیزان گرامی، وہ ہے خواتین کی طرف سے قربانی۔ کوئی خاتون کی طرف سے قربانی دے رہا ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے تو قربانی دینا واجب ہے اس کی طرف سے۔ صاحب استطاعت ہے یعنی وہ بھی مالدار ہے تو مالدار کی طرف سے قربانی دینا واجب ہے۔ اب قربانی کے حوالے سے ایک بات ہمارے معاشرے میں چلتی رہتی ہے، اور وہ کیا ہے، جب کسی خاتون کی طرف سے قربانی دی جائے تو اس خاتون کے ساتھ اس کے والد کا نام لیا جائے یا اس کے شوہر کا نام لیا جائے، اس کے والد کا نام لیا جائے۔ اکثر جگہ اکثر مرتبہ پوچھا جاتا ہے، ہر سال بار بار یہ سوال سامنے آتا ہے کہ جب بھی قربانی دے رہے ہیں اور کسی خاتون کی طرف سے کسی عورت کی طرف سے قربانی دے رہے ہیں تو اس کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام لگے یا اس کے شوہر کا نام لگے۔ تو در حقیقت مسئلہ یہ ہے، قربانی میں جو قربانی جس کی طرف سے دی جا رہی ہے اس کی طرف سے تعین ضروری ہے کہ کس کی طرف سے ہے، پہچان ضروری ہے، تعین ضروری ہے ہمارے لیے، بندوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ خود سے قربانی دے رہا ہے، یعنی میں قربانی دے رہا ہوں اور ذبح بھی میں کر رہا ہوں، تو اب مجھے میرا نام، میرے والد کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اتنا بول دینا کافی ہے کہ مولا میں تیری رضا کے لیے اپنی طرف سے قربانی دے رہا ہوں۔ ایسے ہی کوئی خاتون اگر ذبح کرے، کر سکتی ہے خاتون بھی، اگر ذبح کرے تو اسے بھی اپنا نام بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کوئی اور ذبح کرے اور کسی اور کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں تو جب وہاں پر تعین کی ضرورت پڑتی ہے تو تعین کے لیے صرف نام کافی ہے، تعین کے لیے مرد کا ہو یا عورت کا ہو صرف نام کافی ہے، یہ کہہ دینا کافی ہے کہ میں زید کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں، یہ قربانی زید کی طرف سے ہے، یہ قربانی زینب کی طرف سے ہے، یہ قربانی فاطمہ کی طرف سے ہے، اتنا بول دینا کافی ہے کیونکہ تعین ہو گیا۔ یہ صرف تعین ہمارے لیے ہے، ورنہ اللہ کے لیے اللہ خوب جانتا ہے کہ کون دے رہا ہے، وہ کس کی بیٹی ہے اور کس کی بیوی ہے، کس کی ماں ہے، کس کی بہن ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ وہاں پہ وہ نسبتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لگانا ہی چاہتے ہیں تو دونوں میں سے کوئی بھی نسبت لگا سکتے ہیں۔ اگر لگانا ہی چاہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ باپ کا نام بھی لگایا جا سکتا ہے اور شرعی اعتبار سے شوہر کا نام بھی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں خاتون کی پہچان کے حوالے سے یہ دونوں طریقے ثابت ہیں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں حضرت مریم کی بات آئی تو مریم ابنۃ عمران التی قرآن نے کہا، یعنی عمران کی بیٹی مریم، عمران کی بیٹی مریم۔ تو یہاں پر
خاتون کو اس کے باپ کی طرف منسوب کر کے یاد کیا گیا۔ اسی طرح حضرت مریم کی والدہ کا ذکر قرآن میں آیا تو امرات عمران التی قرآن میں آیا، یعنی عمران کی خاتون۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر قرآن میں آتا ہے تو امرات نوح کے حوالے سے آتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر قرآن میں آتا ہے تو امرات صالح کے حوالے سے قرآن میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک خاتون کو اس کے شوہر کی طرف سے بھی منسوب کیا جا سکتا ہے اور اس کے باپ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ صرف تعین کے لیے، اس میں کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں ہمیں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، اللہ کے وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ زینب جو ہیں وہ ملاقات کے لیے آئی، اور ملاقات کا طریقہ یہی ہے نا، اجازت مانگ کے آئے تو اجازت انہوں نے مانگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ زینب ہے آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ تو زینب بہت نام عرب میں استعمال ہوتا تھا۔ آپ نے پوچھا ایو زیانی، یعنی زینب میں کون سی زینب ہے، کون ہے؟ تو تعارف کروایا گیا، کیسے؟ امرأتا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ جو زینب ہیں وہ آئی ہیں۔ تو آقا نے فرمایا اچھی بات ہے، ان کو داخل ہونے کی اجازت دو۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ شوہر کے نام کے ساتھ خاتون کو منسوب کریں تب بھی صحیح ہے، والد کے نام کے ساتھ خاتون کو منسوب کریں تب بھی صحیح ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، صرف نام بھی لیا جائے تو کافی ہے۔ اگر نام کے ساتھ آپ تعین کرنے کے لیے کسی بھی عورت کو اگر منسوب کر رہے ہیں تو وہاں ان کے والد کا نام بھی چلتا ہے اور ان کے شوہر کا نام بھی چلتا ہے، ان کے شوہر کا نام بھی۔ اور ایک مسئلہ ہے جو گزشتہ جمعہ میں نے سرسری طور پر وقت کے اختتام ہونے کی وجہ سے عرض کیا تھا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی جس پر واجب ہے پہلے قربانی اسے اپنی طرف سے دینی ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے، قربانی جس کے اوپر واجب ہے پہلے اسے اپنی طرف سے قربانی دینی ہے۔ اپنی قربانی ہوتے ہوئے وہ اپنی بجائے کسی اور کی طرف سے قربانی نہیں دے سکتا۔ چھوٹے بچوں کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے اپنی قربانی دیے بغیر، اپنی قربانی دیے بغیر، اپنی طرف سے اپنی جانب سے قربانی دیے بغیر، ہاں اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ہے، گنجائش بھی ہے اور اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، وہ خود اپنی طرف سے بھی قربانی دیتا ہے اور اسی طرح اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی دینا چاہتا ہے، اپنے مرے ہوئے والد کی طرف سے، اپنے مرحوم والدہ کی طرف سے، اپنے دادا کی طرف سے قربانی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے۔ سنت تو قربانی، واجب تو قربانی زندہ صاحب استطاعت پر، اب مرحوم کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی ہے، یہ مسئلہ ہے نا دور حاضر میں خاص طور پہ بعض اشخاص کی طرف سے بہت اٹھایا جا رہا ہے، بہت اٹھایا جا رہا ہے۔ مسئلہ سیدھا سیدھا ہے کہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس قربانی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحوم کو عطا فرمائے۔ یہ فقہ حنفیہ کا متفق علیہ فیصلہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو فالو کرنے والے جتنے فقہا، جتنے محدث ہیں، سب کے پاس یہی مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مرحوم کی طرف سے نفل قربانی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، جائز ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل اور آپ کے فالو کرنے والے، آپ کی اتباع کرنے والے جتنے فقہائے فقہ حنبلیہ ہیں، جتنے محدثین فقہ حنبلیہ ہیں، سب کے پاس یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مرحومین کی طرف سے قربانی دینا چاہتا ہے تو دینا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، دینا جائز ہے۔ اور اسی طرح مالکیہ فقہ میں، امام مالک بن انس کی فقہ میں، امام مالک اور آپ کے فالو کرنے والوں کے پاس بھی اگر کوئی بندہ مرحوموں کے لیے قربانی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ البتہ فقہ شافعیہ میں اس میں اختلاف ہے، بعض فقہا شافعیہ کے اجازت کے قائل ہیں جبکہ بعض اجازت کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ اہل سنت کے چار فقہی منہج جو ہیں، قرآن اور سنت کو سے استنباط کرنے والے، کیونکہ اب دور کیا ہے، گوگل سے خود حدیث پڑھنے کا دور شروع ہو گیا ہے۔ عربی کا ایک لفظ نہیں آتا اس کو، گوگل سے خود کیا ہے، دلائل ڈھونڈنے کا دور آ گیا ہے۔ ایک حدیث پاک سامنے آتی ہے
قرآن کی ایک آیت سامنے ہے تو ایک فقیہ اس سے استنباط کرنے کے لیے کن کن اصولوں سے گزرتا ہے اس کا پتہ تک نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اہل سنت کے 4 مجموعوں میں 3 فقہی منہج کے پاس تو یہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی مرحومین کی طرف سے قربانی دیتا ہے تو جائز ہے۔ لیکن جو پہلی صورت میں نے عرض کی، کیا خود کی جانب سے پہلے قربانی دیں، اس کے بعد دوسری قربانی ہے نا مرحومین کی طرف سے اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو دے، نہیں دینا ہے تو مت دے، زبردستی نہیں ہے اس پہ، دیا تو جائز ہے، نہیں دیا تو گناہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے ایسا۔ اگر کوئی ثواب کے لیے دینا چاہتا ہے، شریک کرنا چاہتا ہے اپنے مرحومین کو قربانی کے ثواب میں تو دے سکتا ہے۔ اب ان کا استدلال کیا ہے؟ احادیث کریمہ ہیں، اللہ کے وسلم کے احادیث ہیں، تابعین تابعین کے فتاوے ہیں ان کے سامنے، کیونکہ 1400 سال بعد آ کر انہوں نے حدیث کی کتاب کھول کے نہیں پڑھا ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے یا تو صحابہ سے پڑھا، یا تو صحابہ سے پڑھنے والوں سے پڑھا، یا تو صحابہ سے پڑھنے والوں کے پڑھنے والوں سے پڑھا، یعنی ان کا بالکل قریبی زمانہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی سند میں صرف 1 واسطہ، 2 واسطے، 3 واسطے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی سند میں 2 واسطے یا 3 واسطے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی سند میں بعض محدثین کی تحقیق کے مطابق ایک، یعنی وحدانیات ان کے پاس بھی ہیں، 1 واسطہ، 2 واسطے، 1 واسطہ 2 واسطے سے ان کی روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں۔ اور ان کی تحقیق یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتنے صحابہ سے مسند احمد میں، شرح معانی الاثار میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں الگ الگ الفاظ کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبوں کو منگوایا، ایسے ایسے ان کے سینگ تھے، بال تھے، ان کا رنگ یہ تھا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ایک اپنی طرف سے قربانی دی اور فرمایا کہ یہ محمد اور آل محمد کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد دوسرے جانور کو قربان کیا آقا نے اور فرمایا یہ میری ساری امت کی طرف سے، یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ تو اس سے فقہاء اسلام نے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی دے رہے تھے تو آپ کی امت میں وہ سارے لوگ، حدیث پاک میں آتا ہے، ساری امت سے وہ امت جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ بہت سے ایسے افراد بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں انتقال کر گئے۔ جنگ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ موجود ہیں، اور مکے میں کئی لوگ اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ پھر غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ موجود ہیں۔ کتنے مرحومین اس میں ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی، اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے بھی جو گزر گئے ہیں، اور ان افراد کی طرف سے بھی جو آنے والے ہیں، آقا نے قربانی دی۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء کرام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بھئی اگر کوئی قربانی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اس کا انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں اس مرحوم کو اس کا اجر و ثواب پہنچے گا۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو خاص طور پہ کیا ہے، اس میں ادھر ادھر دیکھنے کی اور یہ نئے منہج والوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ جس مسلک پہ ہیں اس مسلک کے حساب سے وہاں کے علماء سے آپ رابطہ کریں۔ حنفی ہیں تو حنفی علماء سے رابطہ کریں، مالکی ہیں مالکی علماء سے رابطہ کریں، شافعی ہے شافعی علماء سے رابطہ کریں، اپنا مسئلہ معلوم کر لیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اور تیسرا مسئلہ ایک چل رہا ہے، اور تیسرا مسئلہ چل رہا ہے کہ بھئی قربانی ہے نا 4 دن بھی کر سکتے ہیں، قربانی 4 دن بھی کر سکتے ہیں، نہیں، قربانی صرف 3 دن کر سکتے ہیں۔ دلائل صحیحہ کی روشنی میں امت کی اکثریت اس بات پر متفق ہے، اللہ ماشاء اللہ امت کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ قربانی کے 3 ہی دن ہیں۔ بعض اقوال ملتے ہیں چوتھے دن کے، لیکن اتفاق ہے نا 3 دن کا ہے۔ اسی لیے چوتھے دن کرنے والے بھی 3 دن کا احترام کریں، اسی میں بہتری ہے، کیونکہ 3 دن ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ 4 دن ہونے میں اختلاف ہے، لیکن 3 دن، 4 دن جو کہتے ہیں ان کے پاس بھی 3 دن ہے، 3 دن جو کہتے ہیں ان کے پاس بھی 3 دن ہے۔ تو اسی لیے ان باتوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال کریں، اور خاص طور پر اپنے عمل میں اخلاص، للہیت سامنے رکھتے ہوئے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ آپ عمل کریں،
انشاءاللہ ہمارا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا جب ہم اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اور کشادہ دلی کے ساتھ کریں گے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، جو صاحب استطاعت ہیں آج بھی ان کو موقع ہے اور کل کا ایک دن ان کے پاس باقی ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرے ہیں اور اللہ نے ان کو نوازا ہے تو ضرور قربانی کریں، کیونکہ قربانی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امت کے دیگر ائمہ کے پاس جو ہے، بعض فقہا کے پاس جو ہے واجب ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے پاس سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ بھی قریب قریب واجب کے ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کا خیال کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے کجروی سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی ضلالت اور گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل علم کی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے طریقہ کار پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کو اپنی خصوصی پناہ ملے، زمین و آسمان کے ہر فتنے، ہر آفت سے محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔